عوامی اعتبار سے جو قبلہ مرحوم کو سنتے تھے یا جو انہیں دور سے دیکھ کر طلسم میں مبتلا ہونے کی کیفیت میں طاری ہو جاتے تھے؟ اگر غور کریں، نظر رکھنے والے ہیں گواہی دیں گے کہ ایسی تمام شخصیات کے گرد کا ماورائی حالہ ہوتا ہے۔ آپ اگر رائز ٹرمینالوجی کے حوالے سے بات کر لیں، ہر ایک شخصیت کی مختلف وائبز ہوتی ہیں، ان وائبز کا تعلق اس شخصیت کے سینے میں جلتے ہوئے الاؤ کے قد و قامت سے ہوا کرتا ہے۔ بہت متکبر ہے۔ تکبر کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا، میرا خیال ہے کہ یہ لفظ شاید یہاں اس کا استعمال بجا نہیں ہوگا۔ رویے کی سختی کی، ایک ایسا شخص جس کی زندگی کا مقصد ہی مستضعف کو مستبصر میں بدلنا ہو، اس کا غصہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جا رہا۔ جو حقیقتوں کی غواصی کرتے ہوئے جواہر کی تلاش میں اس کی عمر گزرتی ہے، کس بلندی پر ہو سکتا ہے اور اسے اتنی اسفل ترین جگہ پر عوام الناس سے مخاطب ہونا ہے۔ اور شاید یہی حکمت ہے جس کی بنیاد پر معصومین نے باضابطہ آداب بتائے کہ آپ کو ایک عالم کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ جو ممبر پر غضنفر کی گرج اور للکار ہے۔ آپ کے سوال پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ من چنگ تو ہم زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم، کہ میں تیرا چنگ ہوں، تو مجھ پہ زخم لگا مجھ پہ زخم نہ لگا، میں نے تو تن تننن کرنا ہے۔ تو غضنفر کا جو خاصہ ہے وہ معارف کا پہنچانا ہے، اور معارف کی جو بلندی ہے اس کا تقاضا یہ ہے سوئے ہوئے شعور کو جگا کر بات اس کے سینے میں اتاری جائے۔ جتنے بھی عرفاء ہمارے ہاں گزرے ہیں ان کی پہچان ان کی تصانیف ہیں، غضنفر کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ علم کا مقصد خلق کو عقلی طور پر کمال کا مسافر بنانا، علم کا مقصد عالم بنانا نہیں تھا۔ غضنفر نے علماء کی دنیا سے کسب عرفان و علم و فیض کتاب کی صورت میں تو حاصل کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا، علماء کی دنیا میں اپنا سکہ منوانے کی طرف تو قدم بڑھایا ہی نہیں۔ علم کا مقصد فرد کے شعور کو آگے بڑھانا تھا۔ مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں، وحید خراسانی صاحب کی جتنی بھی کتابیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سارے ان کے محاضرات کے مجموعے ہیں۔ جب ہم پاکستان میں ہم نے غضنفر کی کتابوں کو چھپوایا، یہ صرف مجالس کی کتب تک محدود کیوں ہو جاتی؟ اگر تحقیقی کام کیا جاتا تو ان کی بھی وہی حیثیت ہوتی جیسے کہ دیگر علماء کے محاضرات کی کتب کی ہوا کرتی ہے۔ 6 گھنٹے ہونے کو ہیں ہماری اس ریکارڈنگ کے، اور اگلا میرا سوال بھی اتفاق سے 6 پر ہی ہے کہ غضنفر کا 6 عدد کے ساتھ ایک عجیب قسم کا گہرا تعلق۔ 6 کے ساتھ غضنفر کا تعلق کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، غضنفر کے ساتھ 6 کا تعلق کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ غضنفر کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 13 اکتوبر۔ 13 اکتوبر کی ڈیٹ کے مطابق ان کا برج میزان بنتا ہے، میزان کا عدد 6 ہے۔ ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے؟ 6 دسمبر۔ 6 جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا غضنفر میں۔ غین کے عدد 1000 ہیں، زواد کے 800، نون کے 50، فا کے عدد 80 اور رے کے 200، 21، 30، 2، 1، 3، 3 پھر 6۔ علامہ غضنفر عباس کا عدد نکالیں تو وہ بھی 6 ہی نکلتا۔ قدرت نے تو چاہا کہ غضنفر کو 6 کی خصوصیات کے ساتھ کسی بلند مقصد کے لیے بھیجے، لیکن پیدا ہونے کے بعد بھی غضنفر نے 6 کا دامن نہیں چھوڑا۔ قبلہ کا ایک معروف خطاب بھی ہے، سلطان العلماء میر باقر داماد کا ایک شاگرد حسین بن رفیع الدین محمد، کیونکہ غضنفر صاحب کے بھی ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ایک پسندیدگی کے اعتبار سے میر باقر داماد کا اہم کردار ہے۔ جب وہ دنیا سے گئے ظاہر ہے ہم سب غمزدہ تھے، سپاس نامہ آپ نے لکھا وہ بہت خاص تھا۔ تو میری کیفیت بڑی عجب تھی، پہلے سے رکت کی کیفیت میں تھا، اور جو کچھ دیکھا ایک ایسی شخصیت کے جنازے پر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ قدرت مجھے ایک موقع فراہم کر رہی ہے جنگ کے میدان کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے لڑوں کہ اپنے باپ مالک کا نام زندہ کروں۔ تو مختار نے کہا کہ ابراہیم، مالک وہ سورج تھا جو کبھی نہیں ڈوبے گا، ہم تو اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ ہم خود نہ کہیں کھو جائیں۔ خود پر ایک قرض محسوس کر رہا تھا، اور یہ قرض وہ قرض ہے جو ادا ہوتا رہے گا، مقصد کو آگے لے کر بڑھنے کی صورت میں، نہ کہ نام کو دہراتے رہنے میں۔ اس نے دشمن کی آخری صف کو کس نظر سے دیکھا، اس کا حساب لگاتے ہوئے کس انداز سے ضرب لگائی۔ دشمن کربلا پہ گھات لگا کے بیٹھا ہے، اہل تزویر، اور یہیں پر غضنفر نے پہرا دیا ہے۔ علمی دنیا میں خود کو منوانے کے لیے نہیں بڑھا، منکر کو سامنے بیٹھے انکار کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ گھٹنا تمہاری گردن پہ ہے۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مدد دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔ دوستو، غضنفر کون سیریز کا 4تھ پارٹ ہے، 4تھا ایپیسوڈ ہے۔
اور اس میں بھی میں نے خطاب کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے دعوت کلام دی ہے جناب علامہ علی رضا صاحب کی صاحب کو. یہ علامہ علی رضا صاحب کی صاحب کے ساتھ اس موضوع پر آخری ویڈیو ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ علامہ عاقل رضا زیدی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. وہ انشاءاللہ منڈے کو آئے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ محرم سے پہلے اس سیریز کو کمپلیٹ کر لیا جائے. محرم میں میری کچھ اور سیریز ہیں جو آ رہی ہیں، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا. آپ بس لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبا کے رکھیے. جیسی کوئی ویڈیو آئے گی آپ حضرات کو پتہ چل جائے گا. بہت جلد ایک نئی سیریز کا میں پرومو انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ حضرات کے سامنے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے اختتامیہ ایک قسم کا تیار کیا ہے. جن موضوعات پر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بڑے ثقیل موضوعات پر ہم نے بات کی ہے، ہم ایک ٹون ڈاؤن کر کے ایک لیول نیچے لے کر آ کر ہم بہت سطحی سوالات پہ، گو کہ ڈسکشن سطحی نہیں ہے لیکن سوال خاصے سطحی ہیں. مثال کے طور پر قبلہ مرحوم کے رویے کی سختی کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ مرحوم کی شخصیت میں جو ایک طلسماتی پہلو ہے وہ کیوں ہے؟ قبلہ مرحوم کا کتاب کی دنیا میں نام کیوں نہیں ہے؟ قبلہ نے آج تک اپنی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ قبلہ کی اگر کوئی کتاب چھپی بھی ہے تو اس کی وہ وقت کیوں نہیں ہے علمی دنیا میں جو کہ عموماً محاضرات کی یا تقاریر کی کتابوں کی ہوتی ہے؟ قبلہ کا اپنا مقصد کیا تھا؟ اور قبلہ کے جانے کے بعد جو علامہ علی رضا صاحب کی صاحب نے ایک سپاس نامہ لکھا جس کے اندر خود بھی بہت سے اسرار و رموز چھپے ہیں، اس میں کیا کیا ایسی باتیں تھیں اور اس کو کھولا ہے ہم نے اور اس میں ہم نے بات کی ہے. اور انشاءاللہ جو اگلا پوڈ کاسٹ ہے علامہ عاقل رضا زیدی صاحب کے ساتھ، وہ بہت ٹون ڈاؤن، وہ بہت لائٹ ہارٹیڈ، بہت مزاح سے بھرا ہوا، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کا پوڈ کاسٹ ہے. یعنی کہ بہت اچھے ماحول میں آپ حضرات دیکھیں گے، آپ کو اتنا دقت نہیں کرنی پڑے گی اس پوڈ کاسٹ کے لیے. اور میں آپ حضرات کو پھر یہ بھی یاد کرا دوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں میرا حصہ بھی ہے، میں نے خود بھی بات کرنی ہے اور میں نے کچھ چیزیں دکھانے بھی ہے آپ حضرات کو. وہ سب ظاہر ہے میں کتابیں ساتھ لے کر آؤں گا، آپ حضرات کو دکھاؤں گا تاکہ آپ حضرات دیکھ لیں. اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ میں رضا صاحب کی صاحب کے ساتھ جو پہلی پوڈ کاسٹ ہوئی اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو کہ دلیل مانگتی ہیں، جو کہ پروف مانگتی ہیں، لوگوں نے مجھ سے مانگے ہیں، تو وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آؤں گا. ایک بات میں آپ حضرات کے ساتھ اور کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے پچھلا مقدمہ بہت طویل ہو گیا تھا، ضروری بھی تھا، تو یہ مقدمہ اتنا طویل رکھنا نہیں چاہتا میں. لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ فرقان بار بار غضنفر 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 کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد کہ میں بار بار ایک ہی نام کو دہراؤں اور اس میں بالکل ادب کا کوئی پہلو آپ حضرات کو نہ لگے. لیکن اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب ہم میر کا ذکر کرتے ہیں، کہ جب ہم غالب کا ذکر کرتے ہیں، اقبال کا کرتے ہیں یا انیس کا کرتے ہیں، دبیر کا کرتے ہیں، تو پھر ہم حضرت مرزا بابر علی انیس دامہ ذلہ نہیں کہتے، ہم انیس کو انیس کہتے ہیں. ہم استاد الشعراء مرزا اسد اللہ خان غالب نہیں کہتے، ہم غالب کہتے ہیں. اسی طرح اگر میں قبلہ مرحوم کو، علامہ غضنفر عباس ہاشمی توسوی صاحب کو غضنفر کہہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے، کیونکہ میرا تعلق ادب سے ہے، میرا تخاطب ہی اس طرح کا ہے، میرا طرز گفتگو ہوئی اس طرح کا ہے. ظاہر ہے تخلص ہے قبلہ کا غضنفر، تو میں غضنفر کو غضنفر کر کے ہی بلاتا ہوں اور ان کی ذات کو سوٹ ہی یہی کرتا ہے. میں اگر آپ کو بالکل ان آل فرینکنس بتاؤں تو یہ القابات یہ سوٹ بھی نہیں کرتے. غضنفر غضنفر ہے اور ان پر یہی جچتا بھی ہے. تو اسی لیے اگر آپ لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو معذرت، لیکن میں تو یہی کہوں گا. تو یہ بات ہے. ہاں، ہم نے ایک اور بات بھی کی ہے جو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ قبلہ کا جو لقب ہے، جو خطاب قبلہ کو ملا سلطان العلماء، اس کے پیچھے کیا راز تھے، یہ بھی ہم نے بات کی ہے. تو خیر انشاءاللہ آپ یہ پوڈ کاسٹ کو انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی اگلے پوڈ کاسٹ کا میں ایک ٹریلر عاقل رضا زیدی صاحب والا دے دوں گا تاکہ آپ حضرات اس سے بھی محظوظ ہو جائیں. اور اگلے ہفتے جو منڈے کو پوڈ کاسٹ آنا ہے اس کو ایک بہت لائٹ وے میں لیں، کیونکہ وہ ایک قسم کا اختتامیہ ہے، ایک قسم کا ہم نے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کے بعد کیا کیا ہونے جا رہا ہے قبلہ کے ذیل میں، اور اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں کیا کچھ کر چکا ہوں، ظاہر ہے وہ میں آپ حضرات کو اسی پوڈ کاسٹ کے آخر میں نے 20-25 منٹ اپنے لیے رکھے ہیں بات کرنے کے لیے، تو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا. اب آپ پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے. جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا ہے اس میں ہم نے 2 نشستیں ریکارڈ کروائی اور اس میں بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے ہم نے. اور میرے نزدیک جن عناوین کو، جن گوشوں کو ہم نے ان 2 نشستوں میں چھیڑا ہے ان پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. اور جس نہج پر ہم گئے ہیں، میرے نزدیک اس نہج پر اور کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا اور اس طرح کی بات ممکن بھی نہیں تھی. لیکن کچھ اس طرح کے اہم گوشے اب بھی باقی ہیں جن میں ہم نے یہ باہمی طور پر ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ فائنل کیا ہے کہ ان گوشوں کو ہم چھیڑیں اور پھر اس پر اختتام کر دیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ تیسری نشست ہے اور پہلی نشستیں 2-2.5 گھنٹے کی ہو چکی ہیں. عوام کے لیے بھی دقت ہے، ورنہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم بہت طویل گفتگو کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس سے پہلے ڈسکشن کر بھی رہے تھے تو ہم نے بہت سے گوشوں کو اس طرح بھی چھیڑا تھا
جو ہم نے اومٹ کیے اور بہت بات ہو سکتی تھی. تو کچھ گوشے باقی ہیں. غضنفر کون یہ سیریز ہے اور اس پر میں نے بات کرنے کے لیے دوبارہ دعوت دی ہے ہمارے بھائی, ہمارے عزیز جناب علامہ علی رضا صاحب کی صاحب. قبلہ کیسے حوالے, کیسے مزاج؟ جی بسم اللہ, مالک الملک مدد, الحمدللہ. آپ بخیریت ہیں؟ الحمدللہ. رضا بھائی ہم نے آپ کو دوبارہ سے تنگ کیا ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. حاضر. یہ میرے لیے باعث شرف بھی ہے اور میرا ذوق بھی ہے. ہم نے پچھلے 2 نشستوں میں قبلہ مرحوم کی ذات پر جو گوشوں کو چھیڑا ہے, ان کے علمی سفر کو جس طرح چھیڑا ہے, جس طرح ڈسکس کیا ہے, ان کے نظریات پر, ان کے پسند کے علماء پر, ہم نے ایک سطحی دائرہ, سطحی احاطہ تو کر لیا ہے غضنفر کی ذات پر, اور اس طرح پہلے نہ کبھی ہوا تھا اور میرے نزدیک شاید آگے ہوگا بھی نہیں. کچھ ایسے گوشے باقی ہیں جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. اور وہ بہت ضروری, بہت اہم گوشے بھی ہیں. اس سے میں آغاز کرتا ہوں کہ عموماً عوامی اعتبار سے جو غضنفر کو دیکھتے تھے, جو قبلہ مرحوم کو سنتے تھے, جو ان کی نجی محفلوں میں بھی شامل ہوتے تھے, یا جو انہیں دور سے دیکھ کر ایک او یا ایک طلسم میں مبتلا ہونے کی کیفیت میں طاری ہو جاتے تھے, ان کا ہمیشہ سے یہ ایک بہت بڑا تنقیدی نقطہ تھا کہ غضنفر بہت متکبر ہے, بدتمیز ہے, کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا, ممبر پر بہت غصہ کرتا ہے, یا جو ان کے معروف جملے ہیں مقصر کی گردن پہ پیر رکھ کر بات کرنے والے. یہ رویہ غضنفر کا اس طرح کا کیوں ہے؟ ذرا اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال لیجیے. بظاہر تو آپ نے ایک سوال کیا ہے, لیکن اس میں بہت ساری گوشے چھپے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے سب کا احاطہ ممکن نہیں. لیکن جو طلسماتی شخصیت کے حوالے سے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, میرا خیال ہے کہ غضنفر کی ذات سے ہٹ کر بھی ایسی کوئی بھی علمی شخصیت, صاحب نظریہ شخصیت, ایک قیام رکھنے والی شخصیت, برپا شخصیت, برپا بڑا زمانی لفظ ہے. بالکل. اگر آپ غور کریں تو اس بات کو ہر ایک شخص محسوس نہیں کر سکتا, لیکن جو نظر رکھنے والے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ایسی تمام شخصیات کے گرد ایک طرح کا ماورائی حالہ ہوتا ہے. کیا بات. جو میں روح بخاری کی مثال لے لیتا ہوں یہاں سے. صحیح. یعنی میں اس حالے کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر رائز ٹرمینالوجی کے حوالے سے بات کر لیں تو ہر ایک شخصیت کی ایک مختلف وائبز ہوتی ہیں. ان وائبز کا تعلق اس شخصیت کے سینے میں جلتے ہوئے الاؤ کے قد و قامت سے ہوا کرتا ہے. کیا بات, کیا بات. کہ کس کی وائبز میں کتنی شدت ہے, کس کی وائبز کیسی ہیں. تو غضنفر کی شخصیت میں طلسماتی پہلو کا سبب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہے. رہی یہ بات کہ ان کا رویہ ایسا کیوں رہا, تو میرا خیال ہے کہ اسے بآسانی اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو صاحب علم ہو, میں غضنفر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, بالکل, کہ کوئی بھی ایسا شخص جو بہت زیادہ پرکھ چکا ہو, جانچ چکا ہو حقیقتوں کو, چیزوں کی حقیقتوں کو جان چکا ہو کہ کس شے کی کیا حیثیت ہے, کیا وقت ہے, اور اس کے بعد وہ لوگوں کو حق پہنچانے کی کوشش کرے, وہ ایک بلند مرتبے پر مستولی ہو. اور ایسے افراد جو کچھ بھی نہیں جانتے, جو سرے سے کچھ نہیں جانتے, اگر وہ اس سے یہ امید رکھیں, یہ تقاضا کریں کہ وہ انہیں بہت زیادہ اہمیت دے یا ان کی اس بات کو اہمیت دے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں, جو ہے ہی غلط, ان کی غلط بات کو تسلیم کرے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. تکبر کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا, میرا خیال ہے کہ یہ لفظ شاید یہاں اس کا استعمال بجا نہیں ہوگا, کیونکہ تکبر, عجب, یہ ایک الگ الفاظ ہیں جو مختلف انسان کے مرتبہ نفس سے تعلق رکھتے ہیں. جیسا کہ معراج السعادہ میں بڑی تفصیل سے
اس پر بات کی گئی ہے۔ رہی بات رویے کی سختی کی، جو میں اگر اسے ایک ہی جملے میں بیان کرنے کی کوشش کروں، ایک ایسا شخص جس کی زندگی کا مقصد ہی مستضعف کو مستبصر میں بدلنا ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کا غصہ سمجھ میں آتا ہے بالکل صحیح، کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جا رہا۔ اور میرا خیال ہے میں بات کر چکا ہوں۔ میں اس میں رضا بھائی تھوڑا سا سوشل اینگل بھی لے کر آنا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ نے بات جس نہج پر کی ہے میں اس سے ایک سطح نیچے لا کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے ہم اس بات سے واقف ہیں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، غضنفر کی تاریخ کو دیکھیں یا اس دور کی تاریخ کو دیکھیں، تو غضنفر کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی رونما ہوئی ہیں جن پہ بظاہر غضنفر کا غصہ جائز بھی ہے اور بنتا بھی ہے۔ عوام کو اس طرح یا اپنے بانیان کے ساتھ یا اپنے سامعین کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا یا اس طرح کا مزاج رکھنا، یہ اگر عام فہم طور پر دیکھیے تو سمجھ میں بھی تو آتا ہے۔ میرا خیال ایسے ہی کہ میں بات کو اختصار کی سرحد پر قائم رکھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھا، لیکن اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھنے کی دعوت دی ہے تو میں ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جو کتاب سے تعلق رکھنے والے قارئین ہیں، مومنین ہیں، وہ اس بات کو تلاش کر سکتے ہیں، جو دیکھ چکے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ تقریباً تمام بنیادی اہم کتب میں عالم کے احترام اور عالم کے ساتھ بات مکالمے کے آداب باقاعدہ بتائے ہیں معصومین نے، کہ ایک صاحب علم شخص کے ساتھ کلام کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ کیا بات، یعنی اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کی کوشش کریں، کیا بات ہے، تو ایک ایسا شخص جو علم کے سمندر کا غواص ہے، جو عرفان کے سمندر کا غواص ہے، جو حقیقتوں کی غواصی کرتے ہوئے جواہر کی تلاش میں اس کی عمر گزرتی ہے، وہ کس بلندی پر ہو سکتا ہے اور اسے کتنی اسفل ترین جگہ پر جا کر عوام الناس سے مخاطب ہونا ہے۔ تو اس تفاوت کو بھی تو آپ ملاحظہ کریں، بالکل صحیح، یہ کتنا فاصلہ ہے، کتنا تفاوت ہے، بہت زیادہ۔ اور شاید یہی حکمت ہے جس کی بنیاد پر معصومین نے باضابطہ آداب بتائے ہیں کہ آپ کو ایک عالم کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کے علم سے مستفید ہو سکیں، آپ کی عالم کے ساتھ سوال کا اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں اگر پیش نظر رکھی جائیں تو میرا خیال ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر معصومین کی تعلیمات میں یقیناً اس کی حکمت یہی ہے کہ عالم سے جو ایک استفادہ کا طریق ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہو اور لوگ عالم کے علم سے مستفید بھی ہو سکے۔ غضنفر کے معاملے میں معاملہ بات اس کے برعکس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل ممبر سے چونکہ مربوط ہے تو عوام الناس ہی سے ان کا پالا ہے، بالکل ان کا واسطہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں رویے کی سختی فطری ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، میں اس کو ایک اور قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جو ممبر پر غضنفر کی گرج اور للکار ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک انڈیویجویلٹی، ایک انفرادیت رکھتی ہے، اس کی وجہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے سوال پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، رومی کا شعر ہے جس میں اس نے کہا کہ من چنگ تو ہم زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں حقیقت اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا چنگ ہوں، جو ایک آلہ ہے موسیقی کا۔ کیا بات ہے، تو مجھ پہ زخم لگا، مجھ پہ زخم نہ لگا، میں نے تو تن تنن کرنا ہے۔ کیا بات، تو غضنفر کا جو خاصہ ہے وہ معارف کا پہنچانا ہے، اور معارف کی جو بلندی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ معارف کی بلندی کو اس سطح پر جا کر پہنچایا جائے، ایک سوئے ہوئے شعور کو جگا کر بات اس کے سینے میں اتاری جائے، اور یقیناً قہری طور پر برپا حقیقت پر بات کرنے والے کا لب و لہجہ منت ترلے والا تو جچتا بھی نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، کہ مان لو نہیں، وہ ایک قہری طور پر برپا ہے تو اس کا لازم سی بات ہے کہ اس کو جب ریزسٹنس کا سامنا ہوگا، جب وہ ایک
ایسی حقیقت کو بتا رہا ہوگا جو کبھی سامنے نہیں آئی، جسے خلق نہیں جانتی، جس حقیقت کو جاننے کے لیے اس نے بظاہر مہینوں سالوں کا لیکن شعور انسانی کے اعتبار سے صدیوں کا سفر کیا۔ کیا بات، کیونکہ صرف غضنفر ہی تو نہیں تھا نا، معارف کی سلطنت میں کتنے ہی بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں جن کے عرفان مسلسل کے ایک سفر کا نتیجہ ہے کہ ایک علماء کی صورت میں انسان کا شعور مسلسل حقیقت کی طرف متوجہ ہے اور انفرادی شعور کے زینے پر قدم رکھتا رکھتا وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا بات، یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت جسے پہلی مرتبہ سامنے لایا جا رہا ہے، جس سے متعلق وہ اس بات کی توقع کر سکتا ہے کہ مجھے اس حقیقت کی قیمت دی جائے گی، کیا بات، وصولی کی صورت میں کیا بات، اسے وصول کیا جائے گا، لیکن اس قیمت ادا کرنے کی بجائے اگر اسے چہروں پر، چونکہ میں خود ممبر پر آنے لگا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پر کیا لکھا جا رہا ہے، کیا بات، کیونکہ چہرے ہی تو آئینہ دار ہوتے ہیں ضمیر کے، وجدان کے، سوچ کے، عقل کے، مزاج کے، صفات کے۔ کیا بات، تو اگر اسے جملہ کہہ کر یہ محسوس ہو کہ جن سے میں مخاطب ہو کر میں نے اتنی بڑی حقیقت کی ضرب لگائی ہے اور ان کے چہروں پر تحسین کی بجائے اگر کراہت کے آثار ابھرے ہیں تو پھر اس نے گھٹنا ممبر پہ رکھنا تھا۔ کیا بات، یہ معارف کی حمیت کا تقاضا ہے کیا بات، کہ وہ اس طرح سے بات کرتا۔ کیا بات۔ اچھا رضا بھائی، یہاں پر ایک سوال میرا اور بھی اٹھتا ہے اور یہ بھی بڑا اہم ہے غضنفر کی ذات کے، غضنفر کے علمی سفر پر، یا اس کا جو علمی طور پر ہم اس کا احاطہ کر رہے ہیں، اس میں یہ بات بہت معنی خیز ہے اور بہت ضروری بھی ہے، بہت اہم بھی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے جتنے بھی عرفاء ہمارے ہاں گزرے ہیں یا علماء گزرے ہیں، بالخصوص ہمارے مکتبہ فکر میں بھی، ان کی پہچان ان کی تصانیف ہیں۔ غضنفر کے ہاں ہمیں یہ نظر نہیں آتا، غضنفر کی کوئی تصنیف نہیں ہے، غضنفر کا تمام کام صرف ممبر پر ہے، مجالس کی صورت میں۔ ویسے اگر آپ اس سوال کو جہاں آپ نے اٹھایا ہے، اگر اس جو سوال گزشتہ ہو چکا ہے، اگر اس سوال کے تسلسل کے بجائے اس کی ترتیب کہیں اور جا کر قرار پاتی تو شاید اس کا جواب کچھ مختلف ہوتا، لیکن جس سطح پر بات چلی گئی ہے اور یہاں آ کر آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو یہ اسی جہت کا تسلسل ہے، غضنفر کا کتاب کی دنیا میں نہ ہونا بھی۔ اصل میں میں محیط لیکن مختصر احاطہ کرنے کی کوشش میں بات کرنے لگا ہوں۔ علم کا مقصد خلق کو عقلی طور پر کمال کا مسافر بنانا ہے، بالکل صحیح، تاکہ انفرادی طور پر فرد اپنے اختیار سے، اپنی شعور کے ذریعے، اپنی چشم بصیرت کو وا کرتے ہوئے بالکل، حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا چلا جائے اور حجابات اٹھاتا چلا جائے۔ کیا بات، علم کا مقصد عالم بنانا نہیں تھا۔ کیا بات، بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ علم کے کیا میں عالم کی حیثیت کا انکار قطعاً نہیں کر رہا۔ کیا مجموعی طور پر انسان سے یہ نہیں کہا گیا کہ علم حاصل کرو؟ بالکل ایسے ہی، آپ یہ تو میں معصومین کے کلام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ تاریخ بشریت پر بھی غور کریں تو تاریخ بشریت میں بھی علم سے تعلق رکھنے والے، میں فلسفہ اور ادب کو صرف ایک طرف رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، صرف علم کی بات کر رہا ہوں، کہ علم سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہمیشہ، میں سقراط کی بات کر لیں، کیا سقراط نے آگہی اور شعور پر زور نہیں دیا؟ بالکل ایسے ہی ہے، یونان کو دیکھیں، روم، فارس، ہندوستان کی قدیم تہذیب اور اس کی تاریخ اور اس کی سنمیات کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو فرد ہی سے کہا گیا ہے حصول علم کے لیے۔ کیا بات، ہاں، یہ اور بات ہے کہ کیونکہ علم کے مسافر آگے بڑھتے بڑھتے کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی بات کو سمجھنا، ان اصطلاحات کو سمجھنا عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو پھر وہ علماء کی ایک الگ دنیا بن جاتی ہے۔ کیا بات،
پھر ہوتا یہ ہے کہ علم سے تعلق رکھنے والے افراد، چونکہ علماء ہی علم کا ذریعہ ہے، صاحب علم، علماء سے میری مراد صاحب علم ہے، چونکہ ہمارے یہاں علماء سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ شاید مذہبی علماء نہیں. مذہبی علماء کے تناظر میں میں نے ہمیشہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ عالم ہونا کچھ اور ہے. ہمارے یہاں بہت سے ماہرین علم دین کو بھی عالم کہہ دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. جیسے کہ بہت سے علوم ہیں، لسانیات ہے، سیاسیات ہے، فلسفہ ہے، اکنامکس ہے، یہ بہت بڑی بات اقتصادیات ہے. ہے. یہ جو آپ نے ڈفرینشیٹ کیا ہے بڑا آپ نے. ہر علم سے تعلق رکھنے والا فرد جب اس میں مہارت حاصل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ ماہر لسانیات ہے، یہ ماہر اقتصادیات ہے. تو اسی طرح دین کے علوم کو حاصل کرنے والا لازم نہیں کہ وہ عالم بھی ہو، ماہر علم دین ہو سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو لفظ علماء سے میری مراد صاحب علم ہے، نہ کہ مذہبی علماء. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ حصول علم کا تعلق علماء سے ہے، تو جب طالب علم حصول علم کی غرض سے علماء کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اس علماء کی دنیا سے جڑ جاتا ہے. بالکل صحیح. جب جڑ جاتا ہے تو پھر اس کے علم کی قد و قامت کو ماپا جاتا ہے جس دنیا میں، وہ علماء کی دنیا ہے. کیا بات. غضنفر نے علماء کی دنیا سے کسب عرفان و علم و فیض کتاب کی صورت میں تو حاصل کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا، حتیٰ کہ جب ان کا ٹیومر کا ڈائگنوسس ہوا ہے اور جب رپورٹ آئی ہے تو اس وقت بھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے. کیا بات. یعنی اس نے نہیں چھوڑا کتاب کو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غضنفر نے جو خاصہ ہے غضنفر کا، جسے میں پچھلے سوال سے متصل کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، کہ غضنفر نے علماء کی دنیا میں اپنا سکہ منوانے کی طرف تو قدم بڑھایا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. علم کا مقصد فرد کے شعور کو آگے بڑھانا تھا. کیا بات. اور اس میں بھی علم سے ایک قدم آگے حکمت، اور پھر اس سے ایک قدم آگے عرفان. علم کے مدارج میں غضنفر نے آگے بڑھ کر عرفان کو کشید کر کے اس فرد تک پہنچانے کے لیے ممبر کا انتخاب کیا ہے جو در حقیقت علم کا مقصد تھا. کیا بات. تو وہ کتاب کی طرف بڑھا ہی نہیں. آہا، کیا بات. یہ اور بات ہے کہ میں خود بھی ان سے ساری زندگی کہتا رہا کہ آپ کو کوئی کتاب کی صورت میں کوئی شاہکار چھوڑ کر جانا چاہیے. تو میرے بار بار کہنے پر انہوں نے ایک بات کہی، یہ بھی میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ باضابطہ طور پر میں نے کسی عنوان پر تو کتاب نہیں لکھی، لیکن میری لائبریری میں انہوں نے مجھے کچھ چیزیں دکھائیں کہ یہ کتاب اور اس کتاب پر جو یہ بات ہے، اس بات پر میرا یہ حاشیہ لگا ہوا ہے، اس عالم سے میں نے اختلاف کیا، یہاں میں نے یہ استنباط کیا، یہاں میں نے یہ دلیل دی. تو انہوں نے کہا کہ میری لائبریری میں موجود کتب پر جو میں نے حواشی لکھے ہیں، اگر صرف انہی کو جمع کیا جائے تو یہ کئی جلدوں پر مشتمل ہو کر پھیل سکتی ہے. بالکل. تو بہرحال میں اپنا جس سطح سے میں نے دیکھا، محسوس کیا، وہ میں عرض کر چکا ہوں. علم کی دنیا میں غضنفر نے اپنے آپ کو منوانا کبھی کوئی کارنامہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ علم کی دنیا میں قدم رکھ کے حکمت و عرفان کی طرف بڑھ کر اسے اس خلق تک پہنچایا ممبر کے ذریعے جس کی وہ امانت تھی، جو علم و عرفان کا مقصد تھا. شاید ان کا وہ یہ چاہتے ہوں کہ جب میں چلا جاؤں اس دنیا سے، اور وہ ہمارے درمیان اب نہیں ہے، جب میں چلا جاؤں تو میرا نام نہ رہے، لیکن جو کام میں کر کے گیا ہوں وہ کام باقی رہ جائے. اصل میں تو بنیادی طور پر علماء کا ہمیشہ جو جان لیتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس چیز کی کیا حیثیت ہے، کس چیز کی کیا وقت ہے، جب ہر چیز کی بے قیمتی کھل کر سامنے آتی ہے تو پھر تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ، یہ نہیں کہ آپ کا نام رہے، نہیں، آپ کا کام، آپ کا مقصد، اس میں نام آ رہا ہے یا نہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی. ویسے ایک ذیلی بات کرنے لگا ہوں میں، آپ نے بھی میں نے بھی غضنفر کی مجالس کے مجموعوں پر خاصا کام کیا ہے. آپ نے اس کی سرپرستی کی ہے، اس کو دیکھا ہے. آخر جو ہم نے مجموعہ شائع کیا حقیقت ذوالفقار کا، وہ بھی آپ ہی نے دیکھا. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ایسے مجموعے چھپوائے
جس میں آپ نے باقاعدگی کے ساتھ اپنے دیباچے لکھے ہیں، اور دیباچے بھی آپ نے جو لکھے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں. اب تو PDF میں ساری کتابیں موجود ہیں اور آپ کے حواشی بھی دیباچے بھی موجود ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ غضنفر کی کسی مجلس پر، کسی مجموعے پر خود دیباچہ لکھنے بیٹھتے تھے، دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، ہمارا بطور شاگرد یا بطور سامعین غضنفر کو سننے کا ایک بہت الگ معیار تھا. پوری پاکستان کا یا پوری دنیا کا غضنفر کو سننے کا ایک الگ معیار تھا. اہل علم کا غضنفر کو سننے کا ایک الگ معیار تھا. یقیناً. جب آپ نے ان کتابوں پر اپنے دیباچے لکھے تو آپ نے ایک الگ معیار کو مد نظر رکھ کے لکھے. ہم نے شاید ان جہتوں کو سوچا بھی نہیں تھا. جیسے اب یہ 2 ہم نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، تو جن جہتوں پر ہم نے بات کی ہے، ہم نے تو بطور سامعین یا بطور ایک عام فرد ہم نے ان کو سوچا بھی نہیں. ان دیباچوں کو لکھتے وقت، کیونکہ ہم آگے اس پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر چونکہ تسلسل آ گیا تو پھر میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں جی. یہ جو دیباچے آپ نے لکھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کس نہج پر آپ نے ان مجموعوں کو دیکھا، اور بالخصوص صرف مجموعے بطور کانٹینٹ نہیں، مجموعوں کو چھاپنے کا طریقہ، یعنی کہ غضنفر کی کتاب معرض وجود میں آئے، غضنفر کے محاضرات یا مجالس وہ دنیا کے سامنے آئیں، تو وہ بھی ایک بہت اہم سلسلہ ہے. ان دونوں کے متعلق مجھے بتائیے. ویسے فرقان بھائی، یہ ایک عجب اتفاق ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے دیباچے لکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کا قلم کی دنیا میں داخل ہونے کے 15-20 برس بعد یا چند کتابیں آنے کے بعد جب اس کا قد و قامت طے ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف دیباچے لکھنے کی طرف بڑھتے ہیں لکھاری. بالکل. لیکن میرے معاملے میں بات الٹ ہے. میری کوئی باضابطہ کتاب نہیں چھپی سوائے ریسرچ آرٹیکلز کے یا مقالہ جات کے. لیکن دیباچے اتفاق ہے کہ میں بہت زیادہ لکھ چکا ہوں، کئی کتب پر، غضنفر صاحب کی کتابوں پر، اس کے علاوہ بھی تراجم پر دیباچے، شاعری کی کتب پر، نوید کی کتابوں پر. لیکن بلکہ غضنفر صاحب کے حوالے سے جس دیباچے کا آپ نے تذکرہ کر دیا، ایک اور بات بھی ہماری گزشتہ نشست سے بھی متصل ہو گئی. میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ غضنفر صاحب سے میں نے جواہر الاسرار پر دیباچہ لکھوایا. بالکل. اس کی وجہ بھی میں نے عرض کی کہ اس کی وجہ اس کی ایتھینٹسٹی کو قائم رکھنا تھا. اتفاق ہے، اور آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ دونوں کتابیں کہاں سے چھپیں، کیسے، اس کا سب کچھ آپ کو بنیادی کردار تھا اس میں. اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں جب جواہر چھپ رہی تھی، انہی دنوں خاک کربلا بھی چھپ رہی تھی. بالکل. اور جب میں نے غضنفر صاحب کے آگے جواہر الاسرار پر دیباچہ کے حوالے سے بات کی تو ساتھ ہی ان کا جو مجموعہ ہے خاک کربلا، اس پر میرا دیباچہ، اور دونوں کتابیں اکٹھے چھپیں. غضنفر صاحب کے مجموعے پر میرا اور والد بزرگوار کے کتاب پر غضنفر صاحب کا. لیکن دیباچوں کے تذکرے سے یہ بات سامنے آ گئی. تو جو آپ کا سوال ہے، دیباچہ لکھنا بنیادی طور پر اول تو یہ کہ بجائے خود یہ الگ الگ مضامین ہیں. دیباچہ کیا ہے، تقریض کیا ہے، پیش لفظ کیا ہے. بالکل. لیکن ان کا جو تقاضا ہے ان کے اپنے فریم سے صرف نظر کرتے ہوئے، فریم کے مختلف ہونے سے صرف نظر کرتے ہوئے، وہ یہ کہ دیباچہ لکھنے والے کے لیے اصولی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ جس کتاب پر وہ دیباچہ لکھ رہا ہے، لکھنے والے کو اس پر احاطہ ہونا چاہیے، اس عنوان پر، اس موضوع پر جس پر وہ کتاب ہے. جس کی وجہ سے غضنفر کی کتابوں پر دیباچہ لکھنا ایک آسان کام نہیں تھا. بالکل، بلا شبہ. کیونکہ معارف اور سیرت کے ذیل میں مصادر تو وہی ہیں جو ہیں. جی بالکل. کتب وہی ہیں. بالکل. بہت سے بعد کی صدیوں کے لکھنے والے علماء نے جو نئے گوشے نکالے ہیں تو انہوں نے اپنے عرفان کی قد و قامت کے مطابق نئے گوشوں کو متعین ضرور کیا ہے، لیکن بنیادی نصوص تو وہی ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ذوات قدسیہ وہی ہیں، ان کی آمد کی مناسبت، ان کی ساری مناسبتیں ان کی. تو ان بنیادوں کو، اس اصل کو دیکھا جائے تو غضنفر نے تقریباً کچھ بھی نہیں چھوڑا جو ممبر سے نہ بیان کیا ہو. بالکل. جب یہ صورتحال ہو، یہ عالم ہو، تو ایسی صورت میں اس پر دیباچہ لکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا. بالکل. تو بہرحال میں نے چونکہ کتب میری نظر سے بھی گزری، اس میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ غضنفر صاحب نے کیا کیا پڑھا ہے. تو پھر کم از کم میرے پاس ایک
ایک ڈھانچہ میرے سامنے آ گیا کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں، اس موضوع پر جو باتیں نہیں ہوئیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ ان کے علمی قد و قامت کے مد نظر قلم کے اسلوب کو میں نے جاری کیا اور کوشش کی کہ نئے گوشوں کو دیباچے میں شامل کیا جائے۔ اچھا رضا بھائی، یہاں پر ایک گوشہ میرے ذہن میں اور بھی آیا ہے، جی، یعنی کہ آپ جو بات کر رہے تھے تو اس دوران میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں اور ایک اہتمام حجت کے لیے ایک نام بھی لیتا ہوں، وحید خراسانی صاحب۔ وحید خراسانی صاحب کی جتنی بھی کتابیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سارے ان کے محاضرات کے مجموعے ہیں، جتنی بھی ہیں۔ کہیں تو میں نے خود ترجمہ کروا کر چھپائی ہیں، کئی میرے احباب نے ترجمہ کروا کے چھپائی ہیں، یعنی کہ وہ میرے ہی زیر نگرانی وہ ہوتا رہا ہے کام۔ یا تو تراجم میں میرا حصہ ہے، یا تو دیباچوں میں میرا حصہ ہے، یا تو اشاعت کے معاملات میں میرا کوئی نہ کوئی اس میں مدخل ہے۔ اور آج کے شیخ سند کی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ سارے ان کے محاضرات کے مجموعے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار آج سے نصف صدی کو بھی اگر ہم لے لیں تو علماء کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ ان کی اپنی کتابیں بہت کم ہوتی ہیں، ان کے درس خارج کے لیکچرز ہوتے ہیں جن کو جمع کر کے ان کی کتابوں کو مرتب کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی وقت بھی اسی طرح ہوتی ہے، ان کا معیار بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی اوتھینٹسٹی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن یعنی کہ میں بات کو بہت نچلے سطح پر آ کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں ہم نے غضنفر کی کتابوں کو چھپوایا، یہ صرف مجالس کی کتب تک محدود کیوں ہو جاتی ہیں؟ ان کی علمی وقت کیوں نہیں رہتی؟ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں فرقان بھائی، اور یہ باقاعدہ ایک فارمیٹ ہے اصول تحقیق کے اندر، اور صرف حوزہ ہائے علمیہ ہی میں نہیں بلکہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر آپ اس طرف بات کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کا احاطہ کروں، جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہوتا ہے، تحقیقی مقالہ، بالکل اس میں یہ فارمیٹ بھی ہے کہ اگر کوئی قدیمی نسخہ ہے جی، جس کی جو تحریر ہے وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے مبہم ہو چکی ہے، مٹ چکے ہیں الفاظ چند مقامات سے، اور آپ نے اس پر کام کرنا ہے، اس کے مختلف مخطوطات کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کر کے اس کی نص کا موازنہ کرنا ہے، اور وہاں صحیح ترین ممکنہ لفظ کو لے کر آنا ہے جو تسلسل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو اور بامعنی بھی ہو، جو حقیقت سے قریب تر ہو، جو قرین حقیقت ہو۔ تو یہ فارمیٹ ہے کہ اس طرح بھی مخطوطات پر کام کرنے والے کی تحقیق کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے تحقیقی کام کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ڈگری دی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہی کام جو ہے وہ یہی فارمیٹ حوالہ جات کے ذیل میں بھی ہے۔ آپ نے جن علماء کا ذکر کیا، جن مدرسین کا ذکر کیا، یعنی ایسا نہیں کہ علماء نے کتابیں نہیں لکھی، بالکل یہ بات بھی اپنی جگہ پر بجا ہے کہ علماء کے محاضرات کی بھی چھپی ہوئی کتابوں کی ایک کثرت ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ جن کے محاضرات چھپتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کے محاضرات کا موضوع اور اس کے عنوان سے لے کر وہاں پر بھی وہی فارمیٹ کام کرتی ہے کہ کسی بھی شخص، کسی بھی مجتہد کا اگر کوئی شاگرد اس کے سارے محاضرات کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے ان کے دروس پر تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کر کے ان کی نصوص پر یا نظریات پر اگر وہ حوالہ جات دیتا ہے تو اس پر محاضرات پر کیے جانے والا تحقیقی کام دراصل اس طالب علم کو ڈگری ایوارڈ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طالب علم کی تحقیقی صلاحیتیں بھی انہیں جانچا بھی جا سکے اور کہ وہ بھی اس قابل ہو سکے کہ وہ تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے کا قابل ہو چکا یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ جو محاضرات کی صورت میں جن معانی اور جواہر کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی عوام تک پہنچ جائے۔ تو دراصل یہ ایک فارمیٹ ہے اصول تحقیق میں جو حوزہ علمیہ میں بھی اور ہمارے ہاں جامعات اور یونیورسٹیز میں بھی رائج ہے۔ رہی یہ بات کہ علماء کی کتابیں کم ہوتی ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ جو محاضرات ہیں، جو سامنے بیٹھے جو طلاب جو پڑھ رہے ہیں، ان کے موضوع کا اپنا ایک تقاضا ہے۔ بالکل۔ وہ جو تقاضا ہے تو وہ مدرس یا مجتہد اسی عنوان پر بات کرے گا، تو پھر محاضرات چھپیں گے تو اسی عناوین پر چھپیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے، جیسے آپ نے خراسانی صاحب کا نام لیا، خراسانی صاحب کے جتنے مقتطفات ولائیہ یا الحق المبین یا جتنے بھی محاضرات بی بی سے متعلق یا امامت سے متعلق شائع ہوئے ہیں، وہ دراصل ان کے
اشروں پر محیط، اشر یعنی دسیوں سالوں پر محیط، ان کے محاضرات کے دوران آنے والے ایام کی مناسبتوں کا، جس کی کتابوں کے آغاز میں بھی ذکر کیا گیا ہے. جی بالکل. کہ جیسے اگر 13 رجب ہے یا 3 شعبان ہے، اگر اس دن محاضرہ ہوا ہے تو اس دن محاضرے کا جو عنوان ہوگا وہ روزانہ کی روٹین سے ہٹ کر اسی دن کی مناسبت پر ہوگا. بالکل. تو علی قرآنی عاملی نے یا دیگر ان کے شاگردوں نے ان کے ان سارے محاضرات کو جمع کر کے انہی عناوین کے تحت الگ الگ کتابیں متعارف کروائی ہیں جو کہ ان کے محاضرات ہیں. جب یہی علماء کتاب لکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر کتاب کا اور پھر اس کتاب کے موضوع کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، جہاں ان کے اسالیب بھی مختلف ہوتے ہیں. غضنفر صاحب کی کتابوں کے اشروں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ اس کا علمی دنیا میں وہ حیثیت کیوں نہیں ہوتی، وہ حیثیت ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اس پر اس انداز سے کام نہیں کیا گیا. صحیح. یعنی غضنفر کی مجالس پر بھی اگر تحقیقی کام کیا جاتا تو ان کی بھی وہی حیثیت ہوتی جیسا کہ دیگر علماء کے محاضرات کی کتب کی ہوا کرتی ہے. یعنی باضابطہ طور پر ایک دیکھا جائے اسے کہ یہ بات جو غضنفر نے کہی یہ اس کا مصدر کیا ہے، اس کے اسناد کی بحث وغیرہ وغیرہ جتنے بھی متعلقہ عناوین ہو سکتے ہیں. اگر غضنفر کے پڑھی گئی مجالس اشروں کی کتابوں پر بھی اسی انداز سے اگر کام کیا جائے تو اس کی اتھینٹسٹی بھی اپنی جگہ پر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2012-13 میں ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا بھی تھا، اگر آپ کو یاد ہو. جی ہم نے کوشش کی تھی لیکن عملی طور پر اس کی طرف نہیں بڑھ سکے تھے کیونکہ سلطان العلماء اکیڈمی کو ہم نے باضابطہ طور پر ایک وہ تشکیل دی تھی اور پھر ہم نے کوشش یہی کی تھی کہ یہ ہو، لیکن وہ نہیں ہو پایا تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں. قبلہ کے علمی سفر کا ہم نے بہت پورا جتنا ہم احاطہ کر سکتے تھے، گو کہ یہ گھنٹوں پر محیط بات ہے اور گھنٹے کم سے کم ہو گئے ہیں، 6 گھنٹے ہونے کو ہیں ہماری اس ریکارڈنگ کے. اور اگلا میرا سوال بھی اتفاق سے 6 پر ہی ہے. جب ہماری لاہور میں ملاقات ہوئی کچھ عرصے پہلے، تقریباً 15 روز پہلے، تو آپ نے مجھے ایک یعنی کہ ایک اشارہ چھوڑا کہ غضنفر کا 6 عدد کے ساتھ ایک عجیب قسم کا گہرا تعلق ہے. اور آپ نے یہ تک کہا کہ جب میں نے اس پر غور کیا تو میں ششدر رہ گیا. تو اب ہمارے پاس موقع ہے، اور میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یہ تب بات ہوگی، کھولیے گا مت. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو کھولیے گا مت، یہ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا. تو اب وہ وقت آن پہنچا ہے. مجھے ذرا بتائیے کہ یہ 6 کا غضنفر کے ساتھ تعلق کیا ہے اور 6 کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ 6 کے ساتھ غضنفر کا تعلق کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، غضنفر کے ساتھ 6 کا تعلق کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے. کیا بات ہے. کیونکہ آگے غضنفر ہے. کیا بات. یعنی اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی عدد جڑ جاتا ہے، اور یہ اعداد پر ہی تو کائنات کا نظام ہے. بالکل. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ قدرت کسی شخص سے اگر کوئی کام لینا چاہتی ہے تو اسے گنے ہوئے کسی عدد کے کانٹے کے ساتھ اس کی زندگی کو باندھ دیتی ہے. کیا بات. لیکن لیکن یہاں چونکہ غضنفر ہے، میں جس وجہ سے 6 کے ساتھ غضنفر کا تعلق یا غضنفر کا 6 کے ساتھ تعلق کو معکوس بات دونوں طرح سے ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ غضنفر کو قدرت کا غضنفر کے 6 کے ساتھ جوڑنے کا پورا ادراک بھی تھا، جس کی وجہ سے غضنفر نے 6 کو اپنے زندگی سے نہ صرف دور نہیں جانے دیا بلکہ اس سے خود جوڑ کے رہا ہے. کیا بات. اگر ہم 6 پر بات کریں تو بات بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر 6 کا عدد آپ کو پوری کائنات میں جاری و ساری نظر آئے گا. کیسے؟ عجب اتفاق ہے کہ 6 کو عربی میں ستہ کہتے ہیں. جی بالکل. فارسی میں 6 کہتے ہیں. جی. انگلش میں 6 کہتے ہیں. آپ ان کے حروف کی صوتیات پر غور کریں تو چاہے عربی ہے، فارسی ہے، انگلش ہے یا اردو ہے، اس کی صوتیات کہیں قریب ہی رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 6 6 6 ستہ، سین اور شین وہی آواز. بالکل. اگر 6 کے عدد کو دوسری زبانوں میں 6 کے نام سے کشید کیا جائے تو شین کے عدد 300، پھر شین کے عدد 300، شش 300 300 600، شش فارسی میں بھی عدد 6 ہی دے رہا. کیا بات. عربی میں ستہ کہتے ہیں، سین کے عدد
60 اور سین کے بعد تا. جی. ابجد حوض ہوتی کلمن صافس قرشت. 460 اور جو گول تائے مربوطہ جسے فارسی میں ہائے مختفی کہتے ہیں, بالکل اس کے 5 عدد گنے جاتے ہیں. 465. بالکل. مجموعہ جمع کریں. 6 4 10 15 5 1 6. 6 جہاں جہاں بھی جو بھی لبادہ اوڑھ کے آیا ہے 6 ہی رہا ہے. کیا بات. یہ تو خیر عددی اعتبار سے اس کا ایک گوشہ تھا. علوم میں بھی جس علم میں بھی آپ دیکھیں آپ کو 6 بالکل بنیاد میں نظر آئے گا. انسان میں دیکھیں آپ کو 6 نظر آئے گا. کائنات میں دیکھیں آپ کو 6 نظر, حتیٰ کہ قرآن ارض و سما کی خلقت بھی 6 دن کیا بات کا تذکرہ کر رہا ہے. کیا بات. کیا بات. کہ خلق السماوات والارض ستۃ ایام. کیا بات. 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا. علوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسی آیت کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں ایک بات سامنے آ گئی کہ اخوان الصفا کو آپ جانتے ہوں گے. جی بالکل. اخوان الصفا ایک فکری سلسلہ ہے, ایک گروہ ہے اشاعرہ و معتزلہ کے بعد. بالکل. ان کے یہاں ان کا کہنا ہے عیسیٰ غوجی میں کہ عالم اجسام کی تکمیل کا تعلق 6 کے ساتھ. کیا بات. کہاں کہاں 6 کو تلاش کریں اور کہاں اس کو دیکھ کر اس کو چھوڑیں یا آگے بڑھ جائیں. تصوف میں لطائف ستہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. بالکل. تصوف میں لطائف ستہ یعنی 6 لطائف ایسے ہیں جو انسان کی بنیاد ہے اس کی روحانیت کی. کیا بات. خود انسان کی تکمیل کے پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو 6 چیزیں ہیں جس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے. عقل, روح, نفس, دل, ضمیر. احساسات و جذبات کو بھی دیکھیں تو وہ بھی 6 ہیں. خوشی, غم, خوف, نفرت, غصہ, حیرت. کیا بات. کیا بات. جگہ جگہ آپ کو 6 نظر آئے گا. حتیٰ کہ آپ تعویذات کے بھی ذیل میں دیکھیں تو 6 خانوں کا مربع بنایا جاتا ہے. بالکل. یہ تو خیر علوم میں 6 کے حوالے سے بات ہے. میرے خیال ہے اتنی مثالیں کافی ہیں. 6 کی خاصیت پر اگر بات کی جائے کہ 6 کے خواص کیا ہیں تو مختلف تہذیبوں میں ماضی میں بھی آسمانی مذاہب میں بھی جو 6 کی خاصیت رہی ہے, بائبل نے 6 کو ایک اور طرح سے بیان کیا ہے. غضنفر کی گاڑی کا نمبر یاد ہے آپ کو؟ ہمیشہ 666 رہا ہے. بالکل. جو بھی گاڑی بدلتے تھے گاڑی کا نمبر 666 تھا. 3 دفعہ 6. کیا بات. یہاں پر جو مجھے لگتا ہے, حالانکہ جو 666 کا نمبر ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ نمبر ہے, نمبر آف دا بیسٹ. لیکن بائبل نے اسے جس اینگل سے بیان کیا ہے کہ اس میں درندگی پائی جاتی ہے 666 میں, لیکن اس درندگی سے مراد بہائم والی درندگی نہیں بلکہ یہ اقتدار اور طاقت کی علامت ہے. کیا بات. شاید یہی وجہ تھی, میں جس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ غضنفر نے 6 کو جانے نہیں دیا, ہاتھ میں رکھا ہمیشہ. اقتدار 6 کی خاصیت ہے. وہ ملکہ ہے کہ 6 سے تعلق رکھنے والا جو فرد ہے وہ ہمیشہ ناممکن خواب دیکھے گا. کیا بات. میں ان گوشوں ہی کو بیان کر رہا ہوں جو آپ کو غضنفر میں نظر بھی آئیں گے. غضنفر کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 13 اکتوبر 1948. 13 13 اکتوبر کی ڈیٹ کے مطابق ان کا برج میزان بنتا ہے. بالکل. میزان کا عدد 6 ہے. کیا بات. ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے؟ 6 دسمبر 6 پوری سال کون 2022. 6 دسمبر کی تاریخ 6 اور اس پوری کو پھر جمع کریں 2022 6 درمیان میں 12 کتنے ہوئے؟ حساب کے کمزور. بالکل. 36 اور 42 پھر 6. کیا بات ہے. تو 6 جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا غضنفر میں. 6 کی خاصیت جو ہے وہ اقتدار, سلطہ. ابن سیرین نے, ویسے تو میں بات ختم کر چکا ہوں لیکن ختم کرتے کرتے ایک بات سامنے آ گئی کہ ابن سیرین جو آپ جانتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے.
بالکل. اس کے انسائکلوپیڈیاز ہیں جو تعبیروں کے حوالے سے بتائے گئے ہیں. اس میں ابن سیرین نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب میں 6 کا عدد دیکھتا ہے تو یہ اس کے اپنے کام کی تکمیل سے پہلے کے آخری مرحلے کی غمازی کرتا ہے کہ بس اب تمہارا کام تکمیل کی جانب گامزن ہے، منزل کو پہنچنے کو. کیا بات. تو عجب سلسلہ ہے جو 6 کی خاصیتیں، 6 کے خواص کے اعتبار سے اور اس کے غضنفر کے ساتھ تعلق دیکھا جائے. برج کا عدد 6، تاریخ وفات کا مجموعہ 6، تاریخ وفات مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے 6. آپ کو جگہ جگہ 6 نظر آئے گا. قدرت نے تو چاہا کہ غضنفر کو 6 کی خصوصیات کے ساتھ کسی بلند مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے، لیکن پیدا ہونے کے بعد بھی غضنفر نے 6 کا دامن نہیں چھوڑا. اور قبلہ کا نام بھی غضنفر جو ہے، اس میں بھی کہیں 6 کا کوئی عمل دخل ہے؟ نہ صرف نام میں ہے بلکہ آپ نام کے اعداد پہلے دیکھیں پھر اگلے گوشے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مجھے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا دوبارہ. ظاہر ہے وہ تو آپ صحیح حساب کریں گے تو جواب 6 آئے گا. صحیح ہے. غین کے عدد 1000 ہیں. ٹھیک. زواد کے 800. ٹھیک. کتنے ہوئے؟ 1800. نون کے 50. 1850. غین زاد نون فا کے عدد 80. 1930. اور رے کے 200. 2030. 1930 میں اگر 200 جمع کریں 2130. معذرت. 2130 کا پھر مجموعہ نکالیں. 6. 21 30 2 1 3 3 پھر 6. کیا بات ہے. غضنفر کے نام کا عدد بھی 6. علامہ غضنفر عباس کا عدد نکالیں تو وہ بھی 6 ہی نکلتا ہے. کیا بات ہے. نکالنے والے نکال لیں گے، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا. اب بہت طویل ہو جائے گا معاملہ. اور ایسے تو اس میں بہت کچھ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں دن کی تقسیم کو دیکھیں، 4 گھنٹوں کے 6 حصے. خود انسان کے مراتب کو دیکھیں، یعنی 6 جگہ نظر آئے گا آپ کو. کیا بات ہے. سین کا عدد یا سین 60 سین 6. عجیب. اور یا سین کے زبر و بینات نکالیں تو جو وہ 12 بنتا ہے. یعنی سین اور یا نون، زبر کا 6، یا نون کا پھر 6. اچھا رضا بھائی، یہیں سے میں اسی بات کے تسلسل سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور کل اس پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا جو کہ رہ گئی بات. قبلہ کا ایک معروف خطاب بھی ہے سلطان العلماء. آپ نے اپنے سپاس نامے میں اسے نقل بھی کیا ہے. سپاس نامے پر میں آتا ہوں، لیکن میں اس خطاب پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ظاہر ہے دنیا کا دیا ہوا خطاب ہے، کوئی خاص اس سے چیز مربوط ہے کہ نہیں یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، لیکن سلطان العلماء کا خطاب قبلہ کو ملنا یہ کس اہمیت کا حامل ہے؟ ویسے تو یہ علماء کے سلسلوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہر عالم کا جو میدان ہوتا ہے اس میدان کی مناسبت سے اسے کوئی نہ کوئی لقب دیا جاتا ہے. بالکل. تفسیر صافی کے جو مفسر ہیں فیض کاشانی، ان کے علم کے میدان کی وجہ سے انہیں فیلسوف الفقہا کیا بات و فقیہ الفلاسفہ کہا گیا. کیا بات. کیونکہ وہ فقہ بھی ان کا میدان تھا، فلسفہ بھی. بالکل. اس کی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی. جیسے آپ مامکانی کو دیکھیں، جی، حجت الاسلام کا لقب انہیں دیا گیا. بالکل. کسی کو کوئی لقب ان کے اپنے میدان کے مطابق. لیکن لفظ سلطان العلماء بتا رہا ہے کہ کسی خاص علم کا نہیں بلکہ تمام علوم کے عالم افراد کا سلطان. کیا بات. لقب کس نے دیا یہ میں نہیں جانتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی اپنے تذکرے کے ذیل میں یہ اس لفظ کا انتخاب بطور لقب کیا گیا ہو. لیکن اگر علماء کی تاریخ میں دیکھا جائے تو سلطان العلماء آپ کو ان سے پہلے بھی ملے گا. اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ ان سے پہلے جسے ان سے پہلے کا لفظ بھی یہاں میں اپنی سرحد میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سلطان العلماء انہیں کہا گیا تو پاکستان میں کہا گیا. بالکل. میں جس سلطان العلماء کی بات کر رہا ہوں وہ عرب دنیا کا سلطان العلماء ہے. میر باقر کا شاگرد، میر باقر داماد کا ایک شاگرد حسین بن رفیع الدین محمد، کیا بات. انہیں سلطان العلماء کہا گیا پہلی بار. اور کیونکہ غضنفر صاحب کے بھی ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ایک پسندیدگی کے اعتبار سے میر باقر داماد کا
ایک اہم کردار ہے. تو عجب نہیں کہ یہ سلسلہ بھی وہاں سے متصل ہوا ہو کیا بات کہ میر باقر داماد کا شاگرد ایک عرب میں سلطان العلماء ہے اور ایک ان کو آئیڈیالائز کرنے والا پاکستان میں سلطان العلماء بنا. اچھا رضا بھائی، ہم اختتامیہ پر آ گئے ہیں. 6 گھنٹوں پر محیط غضنفر پر بات ہم نے کی ہے. غضنفر اب ہم کو چھوڑ چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں. ان کی تقاریر، ان کا علم جو وہ چھوڑ گئے ہیں ہمارے پاس بس وہی ہے. جب وہ دنیا سے گئے ظاہر ہے ہم سب غمزدہ تھے، ہم سب غمگین تھے. ہم نے اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے طرز پر غضنفر کو خراج تحسین بھی پیش کیا. آپ نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا قبلہ مرحوم پر، اور میرے نزدیک قبلہ پر جتنے شعراء نے اشعار کہے، بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا. میں کچھ نہیں کہہ سکا. میرا شاید خراج تحسین 2-3 جملوں کا ہی ہوگا. میں وہ فیلنگس کو قلم بند نہیں کر سکا. لیکن جو سپاس نامہ آپ نے لکھا وہ بہت خاص تھا. اس میں بہت سے ایسے گوشے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے، آغاز میں اس کو لیتا ہوں کہ سپاس نامہ جب آپ غضنفر پر لکھ رہے تھے، غضنفر کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد، کس کیفیت، وہ کیا کیفیت تھی؟ ظاہر ہے وہ ایک ایسی کیفیت تھی مجھ پر، ایک 2 جہتوں سے میں اس کا ہدف تھا جو کیفیت کا سبب بنا. رقت کی کیفیت کا، ایک بے بدیل عالم سے محروم ہو جانا، اور دوسرا ان کے ساتھ ایک تعلق بالکل بیٹوں کی طرح انہوں نے مجھے پیار دیا ہے، بہت قریبی تعلق رہا ہے. تو میری کیفیت بڑی عجب تھی. جب مجھے پتہ چلا تو بڑا مشکل تھا خود کو اعتدال میں رکھتے ہوئے ان کے جنازے تک پہنچنا. اور جب میں نماز جنازہ کے لیے بھی گیا تو مجھے بہت دکھ ہوا. میں بڑی اذیت میں تھا. میں پہلے سے رقت کی کیفیت میں تھا، اور جو کچھ دیکھا میں اسے بیان نہیں کر سکتا کہ ایک ایسی شخصیت کے جنازے پر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا. بالکل صحیح. میں نے قدم بوسی کی اور میں آخری صف میں چلا گیا. یوں بھی نماز جنازہ کی آخری صف ہی افضل ہوا کرتی ہے. بالکل صحیح. سب سے آخری صف میں میں نے نماز جنازہ پڑھی. جیسے ہی مکمل ہوا اور میں وہیں سے بغیر کسی سے ملے پرسہ دیے وارثان کو، اور وہاں سے میں واپس چلا آیا. اسی کیفیت میں مجھ پر خود پر ایک قرض محسوس کر رہا تھا، اور یہ قرض وہ قرض ہے جو ادا ہوتا رہے گا، مقصد کو آگے لے کر بڑھنے کی صورت میں، بالکل صحیح. نہ کہ نام کو دہراتے رہنے میں. بالکل صحیح. کوئی کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا. بالکل. مجھے ایک بڑا خوبصورت جملہ یاد آ گیا بات کرتے کرتے. جب مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم اور مختار قیام سے پہلے کسی مرحلے پر گفتگو کر رہے تھے تو ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ قدرت مجھے ایک موقع فراہم کر رہی ہے جنگ کے میدان کا، دشمن اہل بیت کی گردن پر تلوار رکھنے کا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے لڑوں کہ اپنے باپ مالک کا نام زندہ کروں. کیا بات. تو مختار نے کہا کہ ابراہیم، مالک وہ سورج تھا جو کبھی نہیں ڈوبے گا. ہم تو اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ ہم خود نہ کہیں کھو جائیں. کیا بات. تو میرا تذکرے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ غضنفر وہ نام ہے جو خود زندہ رہے گا. بالکل. اپنے کام کی صورت میں، اپنے اس جوہر کی صورت میں جو انہوں نے دیا اپنی پوری زندگی پر محیط. لیکن پھر بھی گواہی دینا تو بنتا ہے. سو میں نے اپنے حصے کی گواہی دینے کی کوشش کی سپاس نامے میں، اور سپاس نامے میں میں نے کوئی علمی حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میں نے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی جو کچھ غضنفر نے کیا، کہاں کیا، کیسے ضرب لگائی. اس نے دشمن کی آخری صف کو کس نظر سے دیکھا اور اس کا حساب لگاتے ہوئے کس انداز سے ضرب لگائی. یہ میں جناب امیر کے اس جملے سے مستعار لے رہا ہوں، یہ جملہ معنوی طور پر، جس میں جناب حنفیہ سے غالباً کہا تھا جناب امیر نے کہ جنگ کے میدان کے آداب سکھاتے ہوئے مولا نے کہا کہ بیٹا جب تلوار لے کر جنگ کے میدان میں اترو تو تمہاری تلوار کی دھار کا رخ پہلی صف پر ہونا چاہیے لیکن تمہاری نگاہ آخری صف پر، جمل کے موقع. تو یہ
غضنفر کا ساری زندگی غضنفر نے جو کچھ کام کیا، جہاں جس سطح سے، جس گوشے سے، جس جہت سے دشمن کی آخری صف پر نظر رکھ کر کام کیا، اس کی میں نے گواہی دینے کی کوشش کی۔ اچھا رضا بھائی، اجازت ہے کہ میں سپاس نامے کو کچھ اور کھول لوں؟ جی، اس میں جو آپ نے اہل تصویر کا ذکر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اصل میں نے ایک ایسے نقطے کو یہاں پر لانے کی کوشش کی ہے جس سے متعلق مجھ سے بہت سوال بھی ہوا، پوچھا گیا کہ یہ کیا کہا گیا۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب آپ بہت بڑے معنی کو لفظوں میں، کیفیت کو لفظوں میں، لفظوں کی قید میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایسے الفاظ لانے پڑتے ہیں جو بجائے خود مشکل ہوں، پھر معنی اہل تک ہی پہنچتا ہے۔ انسان کی میں بڑا اہم گوشے پر دو جملے عرض کرنے لگا ہوں کہ اس بات سے ہٹ کر کے سپاس نامہ یا غضنفر سے ہٹ کر اگر آپ انسان کے عواطف، احساسات پر غور کریں، انسان شعوری طور پر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اتنا کچھ وہ حاصل نہیں کر سکتا اپنی شعوری اختیاری توجہ کے ذریعے جب وہ بے اختیار ہو کے کر رہا ہو۔ کیا بات! جب انسان کا خود پر اختیار نہ رہے، ایسے عالم میں جو کچھ انسان تک پہنچتا ہے اس کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ کیا بات! گریا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے تمام لاحق عوارض سے بے نیاز ہوتا ہے، گریے کی کیفیت میں۔ اور گریے کی کیفیت انسان کو جس فیض کے پہنچانے کا سبب بنتی ہے، وہ گریے کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیا بات! اور شاید یہی راز ہے عزاداری۔ ہائے ہائے ہائے! شاید مولا حسین پر پرسا بقائے توحید ہونے میں راز یہی ہے۔ کیا بات! کہ آپ اپنے آپ سے نکل کر، اپنی میں کو کہیں پیچھے چھوڑ کر، صرف اپنے مالک کے حضور پرسا پیش کرتے ہوئے، اپنے تمام لاحق عوارض سے دھل کر اپنی حضوری کو ایوان اسرار امام میں مصائب کے ذیل میں جب پیش کرتے ہیں، ایسی صورت میں آپ پر طاری ہونے والا گریا، مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ میں لفظوں سے آلودہ کر رہا ہوں کیفیت کو، بالکل صحیح، کہ ایسی کیفیت میں یہ وہ مابعد الطبیعاتی کڑی ہے جو مادی وجود کو اس کی روحانیت کی حضوری کے ذریعے گریے کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ جوڑ کر اس کے ذریعے وہ اس تک فیض پہنچاتی ہے۔ کیا بات! اور یہی وہ مقام ہے، یہی سبب ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ غضنفر نے اس میدان کو چنا، منبر، عزا، معارف، فضائل، جو کچھ یہاں سے غضنفر نے دیا ہے، صدیوں سے عوام الناس کو علماء بڑی بڑی کتابوں سے نہیں دے سکے۔ کیا بات! ظاہر ہے علماء کی کتابوں میں اصطلاحات میں چھپی ہوئی باتیں عوام الناس تک نہیں پہنچ سکتی، اصطلاحات کو اس نے خود سے سلجھایا۔ گریے کی طاری ہونے والی کیفیت سے پہلے ان کے وجدان کی مٹی کو زرخیز کر کے، اس زرخیز شدہ وجدان کو پکڑ کر جب پرسے کی صورت میں مالک کی حضوری میں پہنچایا، تو ایک پوری نسل ہے جو فضائل و معارف کے اس مقام تک پہنچی ہے کیا بات! جو ان سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ کیا بات! آج کی اگر آپ عزاداری کو دیکھیں تو منکر کا، فضائل و معارف کے منکر کا، چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی، ان کا عزاداری پر حملے کا شاید سبب یہی ہے کہ اگر تشیع باقی ہے اپنی اصل صورت میں تو وہ اس وجہ یہیں سے باقی ہے۔ کیا بات! اس کو ختم کرو، اس کو کسی طرح سے اس میں بگاڑ پیدا کرو تاکہ ان کا سلسلہ فیض منقطع ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روز عاشور، میں اختصار کے ساتھ یہاں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ میں بات ختم کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر۔ جب کائنات کا امیر دنیا سے جا رہا ہے تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بابا، میں نے ام ایمن سے ایک حدیث سنی ہے، میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا بیٹا آپ نے جو سنا صحیح سنا؟ کہا نہیں بابا مجھے آپ سے سننا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں نے رسول سے سنا تھا کہ آپ وہ لمحہ بھی دیکھیں، علی کا سر شگافتہ ہے، اور اس لمحے میں مولا شہزادی سے
رسول کی حدیث بتا رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جب 10 محرم کا دن ہوگا، جب میرے حسین کو قتل کیا جا چکا ہوگا، تو اس وقت شیطان آسمانوں میں پرواز بھرے گا اور منادی دے گا، منادی کرے گا، ندا دیتے ہوئے کہے گا یا معاشر الشیاطین، آدم سے جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ ہم نے آج پا لیا، ہم نے ابن آدم کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، سوائے اس گروہ کے جو یہاں سے جڑا ہوا ہے کربلا سے۔ فَجْعَلُوا شُغْلَكُمْ بِتَشْكِيكِ النَّاسِ فِيهِمْ وَإِغْرَائِهِمْ بِهِمْ وَلِأَوْلِيَائِهِمْ۔ شگافتہ سر کے ساتھ علی یہ حدیث شہزادی کو سنا رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ شیطان افاریت و شیاطین سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ ہم ابن آدم کو بغاوت پر اکسانے میں یہاں تک آ گئے کہ وہ حسین کو قتل کر چکے ہیں، لیکن اب جو گروہ اس حسین کے ساتھ، اس کربلا کے ساتھ جڑا ہے، تم اپنا مشغلہ بنا لو ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں تشکیک پیدا کر کے، اور جو ان سے محبت کرے ان کے دلوں میں ان کے لیے نفرت اور دشمنی کو پیدا کر کے، تاکہ ہم اپنے مقصد کو ان کی ہلاکت کے دہانے تک پہنچا سکیں۔ یعنی مدعا یہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس ساری بات کو میں ایک جملے میں سمیٹوں تو بعد کربلا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حجت نے، قدرت نے اپنے فیض کا طریق کربلا کو قرار دیا ہے، دشمن کربلا پہ گھات لگا کے بیٹھا ہے، اہل تزویر کی گھات کربلا پر ہے، اور یہیں پر غضنفر نے پہرا دیا ہے۔ علمی دنیا میں خود کو منوانے کے لیے نہیں بڑھا، منکر کو سامنے بیٹھے انکار کرنے والے کو، یا سامنے بیٹھے ہوں کے توسط سے پیچھے بیٹھے ہوں کے انکار کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ گھٹنا تمہاری گردن پہ ہے۔ کیا بات! لیکن مصائب کا، گریے کا وہ حصہ جو فیض کا راستہ ہے، یہیں زندگی گزاری غضنفر نے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کی آخر میں منکر کو رائندہ دردگاہ کرنے کی بات کی ہے؟ یہی وجہ ہے۔ کیا بات ہے! اچھا، اختتام کرتے ہیں رضا بھائی اس بات کا، اس پروگرام کا۔ آپ کے قبلہ مرحوم کے متعلق 4 مصرے بھی ہیں، اسے سنائیے۔ جی بالکل، میں نے چند سطریں اور 4 مصرے۔ بے مثل عطا تھی وہ غضنفر کی غضنفر۔ کیا بات! کیا بات! یعنی غضنفر کا لفظ کی تکرار کا سبب یہاں پر یہ ہے کہ پہلے لفظ غضنفر سے مراد مولا ہے۔ بالکل صحیح۔ مہاجن امیر کے اسماء میں سے بھی تو ہے نا۔ بالکل۔ بے مثل عطا تھی وہ غضنفر کی غضنفر، تنہا تھا زمانے میں عقیدے کا معسکر۔ کیا بات! یعنی وہ لشکر گاہ تھا، خود لشکر گاہ تھا۔ ہائے ہائے! میں نے معسکر غضنفر کو اس لیے کہا ہے کہ ممبر کا سلطان غضنفر تھا، اور ممبر پر ہر آنے والے کی لشکر گاہ اگر آپ دیکھیں تو غضنفر نہیں۔ کیا بات ہے! ہر پڑھنے والا غضنفر کو پڑھے گا، چاہے اپنا ہے پرایا، دشمن ہے یہ دوست۔ کیا بات! اسی لیے معسکر غضنفر ہے، لشکر گاہ۔ کیا بات! بے مثل عطا تھی وہ غضنفر کی غضنفر، تنہا تھا زمانے میں عقیدے کا معسکر، تھا عقدہ کشا بزم میں وہ علم کی یکتا۔ کیا بات! دوتا تھا خطابت میں مودت کا مقنطر۔ کیا بات! کیا بات! اس شعر پر بھی رضا بھائی ہم بہت سی بات کر سکتے ہیں، اور یہ جو آپ نے آخری مصرع سنایا ہے اس پر بھی میرے کئی سوال اٹھتے ہیں، لیکن وقت بہت ہو چلا ہے اور 3 نشستوں پر محیط ہماری گفتگو ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت مشکور و متشکر ہوں کہ آپ نے یہ جس طرح میں اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھ پر قرض ہے، اور اس قرض کو کی ادائیگی مجھ پر بہت ضروری ہے، آپ نے میرے اس مقصد کو سمجھا اور آپ نے آمادگی ظاہر کی کہ آپ بجائے خود بھی میرے لیے یہ 2 اعتبار سے، ایک آپ کی محبت اور غضنفر کا قرض، سو میں حاضر ہوا۔ محبت تو خیر یہ ذرا نوازی ہے آپ کی، میں اس سلسلے میں تو کچھ خاص کہہ نہیں سکتا، لیکن خیر میں بہت مشکور و متشکر ہوں آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے اتنی طویل گفتگو کی ہے، گو کہ ہماری تو عموماً گفتگویں طویل ہوتی ہیں، لیکن باقاعدگی کے ساتھ مائک کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا یہ بہت بڑی بات اور میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح ہوسٹ کیا ہے۔ اہلاً۔ لیکن اب یہ وعدہ بھی ہے آپ کی طرف سے جو ہم نے آف دا ریکارڈ کہا ہے کہ ایسے اور بہت سی نشستیں ہونی ہیں،
اور جو موضوعات ہم نے آئندہ سوچے ہیں وہ اس پر بھی ہونی ہیں انشاءاللہ جیسے مولا نے چاہا. تو دوستو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. آخر کے کچھ 20-25 منٹ خاصے ایموشنل ہو جاتے ہیں. قبلہ کے جانے کے بعد کی باتیں کرتے ہیں ہم, قبلہ کے مقصد کی باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ ہم نے ایک قسم کا اس موضوع کو وائنڈ اپ کیا ہے, اس موضوع کو اختتام دیا ہے, اختتامیہ بنایا ہے. اس موضوع کو ہم نے ایک نتیجہ دیا ہے کہ قبلہ کا مقصد کیا تھا. تو اس پر خاصا ایموشنل مومنٹ میرے لیے بھی تھا, رضا بھائی کے لیے بھی تھا جو بات کر رہے تھے. ظاہر ہے قبلہ کو تو ہر کوئی مس کرتا ہے, ہم بھی بہت مس کرتے ہیں, آپ بھی بہت مس کرتے ہوں گے. تو یہ آج کا پوڈ کاسٹ تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے انٹرو میں, کہ آپ حضرات کو زیادہ دقت نہیں کرنی پڑے گی. اتنا مشکل پوڈ کاسٹ نہیں ہونے والا, بہت لائٹ ہارٹیڈ پوڈ کاسٹ ہوگا. اس کے اندر مزاح بھی ہوگا, اس کے اندر ہنسی بھی ہوگی, ہر قسم کی آپ کو اس کے اندر عنصر مل جائیں گے. ہاں دقیق نہیں ہوگا, تو آپ اسے بہت آرام سے بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. اتنا طویل بھی نہیں ہوگا, 45 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہے, اور 25 منٹ اگر میں بات کر لوں گا تو گھنٹہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی منڈے کو. تب تک کے لیے لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس. علامہ عاقل رضا زیدی صاحب کا آغاز بطور خطیب کب ہوا, کیسے ہوا؟ پراپر میں نے سن 2000 سے شروع کیا, یعنی الحمدللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلور جبلی چل رہی ہے, 25 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ مجھے پڑھتے ہوئے. عاقل بھائی اب موضوع پر آتے ہیں. چھپ کے روئے گی کہیں سحر بیانی میرے بعد, آپ نے غضنفر کو بطور استاد کیسا پایا؟ استاد جس نے اس بات کو محسوس کیا ہوا تھا کہ وہ استاد ہے. علی پر کبھی سمجھوتا نہ کرنے کی کتنی قیمت چکائی ہے غضنفر نے؟ علامہ صاحب اکثر ممبر سے بھی اور نجی محفل میں فرمایا کرتے تھے کہ علی کی محبت قربانی مانگتی. علامہ صاحب کے علم کا ان کا دشمن بھی معترف تھا. صنف مخالف نے قبلہ پر اعتراض کیا, یہ بات پھر بھی ہضم ہونے والی ہے. اپنوں نے کیوں کیا؟ ساری زندگی پروپیگنڈوں کا سامنا کرنا پڑا, غالی نصیری کے تمغے برداشت کرنے پڑے. میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو میرے استاد محترم کا تھا, جو انہوں نے بتلایا تھا کہ جو علی کو اللہ کہے, مانے, سوچے, وہ کافر, مشرک, یہودی, جہنمی. لیکن وہ کہتے تھے جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی کافر ہے, وہ بھی مشرک ہے, وہ بھی جہنمی. وہ جوڑ کر بولتے تھے, جان بوجھ کر. ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے نجف میں مولا کے در پر سجدہ کر کے اپنے تمام عقائد گنوا کے یہ کہا کہ اگر ان میں سے کچھ غلط ہے تو حجت بن کے ابھی روک دو, ورنہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یہ غلط تھا. سر اتنا بڑا جگر چاہیے فرقان بھائی. غضنفر کے جانے کے بعد بطور شاگرد نہیں, بطور سامع آپ پر کیا بیتی ہے؟ بطور سامع اگر آپ سمجھیں تو ہم نے سننا چھوڑ دیا. دل بھول گیا, دل کی لگن بھول گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے, چپ چاپ سلگنے کا چلن بھول گیا ہوں. کیا بات ہے. آیا ہوں برہنا سر حشر غضنفر, ہائے ہائے, میں ذوق کے تماشا میں کفن بھول گیا ہوں.